السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ جتنے ہمارے 4 ائمہ کرام ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک جو ہے پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کیا، پھر اس کے بعد ہم نے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کیا، اور آج جو ہے پھر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پرانے 2 کلاسوں کے آپ لوگوں نے ریویو کیا ہوگا، کیونکہ ان میں بہت چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، اور ٹائمنگ کے لحاظ سے اور فقہ کے لحاظ سے اور ساری جو اسٹڈیز سارے اماموں نے کی ہے ان کے لحاظ سے، تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس میں تیاری اچھی ہوگی۔ 2-3 چیزیں میں ہر دفعہ ہر امام کی اسٹڈی سے پہلے ریپیٹ کرتا ہوں، اس میں آپ لوگ ان کی یہ ڈیٹیل ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ امام ابو حنیفہ کی کہ کب وہ پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، وہ کوفہ عراق میں پیدا ہوئے، بغداد میں ان کا انتقال ہوا۔ امام مالک بن انس جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں ہی ان کا انتقال ہوا، یہ امام ابو حنیفہ کے بعد کے ہیں۔ پھر امام شافعی جو ہیں جو آج ہم اسٹڈی کریں گے، وہ غزہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور ایجپٹ مصر میں ان کا انتقال ہوا، قاہرہ میں۔ اور پھر امام ابن احمد بن حنبل جن کو ہم اگلی دفعہ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ، ان کی ولادت جو ہے وہ بصرہ میں ہوئی، اور پھر ان کی وفات بغداد میں ہوئی۔ یہ 4 امام ہیں جو کہ سنی مذاہب کے فقہا ہیں، جن سے پھر ساری آج تک کی جتنی فقہ کی کتابیں ہیں وہ ان سے یا تو ریلیٹڈ ہیں یا انہی کی تعلیمات پر ہیں، یا پھر ایک کمبینیشن ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بعض چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل چاروں نے اپنے اپنے وقت میں یہ بات بہت تفصیل سے کہہ دی تھی کہ اگر ان کا کوئی بھی قول یا ان کا کوئی بھی رول یا لا جو انہوں نے بنایا تھا اسلامک نالج کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر وہ کسی بھی وقت قرآن اور سنت کے خلاف محسوس ہو تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اصل چیز قرآن اور سنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر دور میں جو علماء کرام ہیں جنہوں نے حدیث اسٹڈی کی ہیں، جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، انہوں نے اپنے وقت کے لحاظ سے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو اتنا بڑا احسان کر دیا ہے، وہ ہم سب کو اس کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ نقشہ بھی میں ہر دفعہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں اس وقت حنفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، وہ جو زیادہ تر پاکستان، انڈیا میں بھی کافی ہیں، لیکن پاکستان، افغانستان اور یہ سینٹرل ایشیا میں، پلس یہ کہ پھر آپ کو ایجپٹ میں بھی کچھ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر حنبلی ہیں، پھر مالکی اور شافعی۔ یہ کلر کوڈڈ میپ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پہ کون سے اسکول آف تھاٹ والے آباد ہیں۔ اسی طرح سے شیعوں کا بھی اس میں ذکر ہے کہ اسماعیلی، جعفری، زیدی اور ادر کہاں پہ دنیا میں اس وقت ان کی پاپولیشن ہے۔ اچھا، اس میں ہم لوگ جو ہیں جیسے الحمدللہ امام ابو حنیفہ کو اسٹڈی کیا جو عراق میں پیدا ہوئے، کوفہ میں۔ امام مالک کو ہم نے اسٹڈی کیا، وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی جو ہیں وہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ بھی عراق میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ 4 امام تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی کلاس تک کور کر لیں گے۔ اس کے بعد جو سیاہ ستہ جنہوں نے لکھی ہے، یہ تمام امام جو ہیں، پھر ان کے اوپر بھی ہم اسٹڈی کریں گے، جو امام بخاری سے معاملات شروع ہوں گے، اور پھر امام مسلم اور دوسرے ائمہ کرام انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ بھی ہسٹری کا ایک حصہ ہیں، اور ان کی بھی جیسے زیادہ تر یہ
عباسی خلافت میں ہی سارے کے سارے عباسی خلافت کے دوران ہی آئے پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ. لیکن یہ کہ ان کا بھی ایک تاریخی دور ہے، ان کے اوپر جو خلافت کا اثر تھا یا جو جس قسم کی گورنمنٹ تھی اس لحاظ سے جو اثرات تھے وہ بھی ہمارے پاس ہیں. تو ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہوئے پھر الحمدللہ ہم لوگ آج کے دور کے لیے اپنی زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، کس طرح سمجھ کے عقل سے اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے، یہ سب انہیں لوگوں کا سمجھے کہ وی او آل آف دیم تھینک. آج ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے. ان کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی اور وفات 204 میں. ان کی عمر 54 سال تھی، 54 ایئرس. ان کا پورا نام تھا امام محمد ابن ادریس الشافعی، اور یہ ایک واحد امام ہیں جو آپ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. آپ ان کو، کیونکہ ضابطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے، اہل بیت سے تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو مطلب حضرت عبد المطلب کا جو قبیلہ تھا، ان کے جو والد تھے مطلب، وہ جو ہیں ان کے وہ قریشی قبیلہ ہی تھا، تو ان کی ٹرائب سے یہ بلانگ کرتے تھے امام شافعی، اور انہیں کی آل اولاد میں سے تھے. اچھا، ان کے والد جو ہیں وہ بہت چھوٹے تھے، جب بالکل سمجھے بچپن میں جب وہ انفینٹ تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کی والدہ نے ان کی ساری زندگی ان کی تربیت بھی کی، ان کو پالا پوسا. اور ایک چیز جو ان کے بارے میں بہت تکلیف دہ تھی ان لوگوں کے لیے بھی، کہ وہ فائنینشلی بہت غریب تھے. خصوصاً جو گھر کا سمجھے پیسہ لانے والا ہوتا ہے، جب اس والد کا انتقال ہو جائے تو پھر بچوں کے ساتھ بہت پرابلمز ہوتے ہیں ساری زندگی. لیکن ان کی والدہ اتنی دیندار اور اتنی بردبار اور خوددار تھیں کہ انہوں نے کبھی بھی امام شافعی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کے والد نہیں ہیں. لیکن بہرحال چونکہ فائنینشیل کرائسس تھی تو اس وجہ سے امام شافعی نے بھی بہت ٹف ٹائم گزارا. اچھا، امام شافعی کی جو ولادت ہوئی وہ سیم ایئر ہوئی جس میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے. تو یعنی آپ سمجھیے کہ امام ابو حنیفہ کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ کے استادوں سے بھی اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، تو ان کے اوپر کافی اثر تھا امام ابو حنیفہ کا بھی. اچھا، اس کے بعد یہ آپ سمجھیے ان کو امام المکی بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ جب غزہ میں تھے فلسطین میں، جب 2 سال کے تھے تو ان کی والدہ ان کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئی تھی، کیونکہ ان کے حالات بہت خراب تھے. تو مکہ مکرمہ میں ان کی والدہ کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ تھوڑی کوئی سپورٹ مل جائے گی، تو یہ امام شافعی کو لے کے غزہ فلسطین سے مکہ مکرمہ آ گئی تھی. اچھا، جو امام شافعی کی زیادہ تر تعلیم ہوئی قرآن کی اور حدیث کی، اور ساری ایجوکیشن جو تھی وہ سمجھے حجاز میں ہوئی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں. تو اب مدینہ منورہ میں جو ظاہر سی بات ہے امام مالک جو تھے وہ ان کے ایک اساتذہ میں سے تھے. امام مالک مدینہ منورہ میں رہتے تھے، سب کو پتہ ہے ہم لوگوں کو. انہوں نے قرآن شریف جو ہے امام شافعی نے 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، پورا قرآن حفظ کر لیا تھا. اور وہ اتنے غریب تھے کہ وہ جو باقی دین کی کلاسیں ہوتی تھیں یا جو سب لوگ ٹیچرز پڑھاتے تھے، کوئی نہ کوئی اسکول ہوتا تھا، وہاں کچھ نہ کچھ کتابیں خریدنی ہوتی تھیں اور اسکول کی فیس بھی تھی، تو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جا کے کلاس کے باہر، دروازے کے باہر بیٹھتے تھے اور ٹیچر سے ساری چیزیں سیکھتے تھے، سنتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری میموری دی تھی. ان کی میموری میرے خیال میں تمام لوگوں میں، جو پرانے ائمہ کرام اور ایون کے صحابہ کرام کو بھی آپ کمپیئر کریں، تو جو ان کی میموری تھی وہ ایک انبلیویبل میموری تھی، جسے آپ سمجھیں فوٹوگرافک میموری جسے آپ کہہ لیں، ایک دفعہ دیکھ لیا تو یاد ہو گیا. تو بہرحال تو یہ اپنا چیزیں یاد کرتے رہتے. تو بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی کلاس میں ٹیچر نہیں آتے تھے تو یہ جا کے باہر سے اندر آتے تھے اور لوگوں سے سوال پوچھتے تھے اور ان کو پڑھاتے تھے جو استاد نے پڑھایا تھا، کیونکہ بہت سے بچوں نے یاد نہیں کیا ہوا ہوتا تھا، انہوں نے سب کچھ یاد کیا ہوا ہوتا تھا. تو اب اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس پیپر خریدنے کا پیسے نہیں تھے، تو وہ پھر پتھر جمع کرتے تھے اور ہڈیاں جمع کرتے تھے. یہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس زمانے میں صحابہ کرام اسی طرح کی چیزیں یوز کرتے تھے کہ وہ اپنا حدیث وغیرہ کو نوٹ ڈاؤن کر سکیں، یا جو وحی آتی تھی یا قرآن شریف جو نازل ہو رہا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سناتے تھے تو صحابہ کرام بھی لکھ لیتے تھے. تو یقیناً انہوں نے بھی سنا ہوگا، لیکن چونکہ اتنا غریب تھے تو ہڈیاں اور پتھر تو فری میں مل جاتے تھے، تو وہ اس کے اوپر نوٹس لیتے تھے. انہوں نے اپنے ہی کتاب میں ایک اپنا واقعہ لکھا ہے جس کو میں انگلش میں پڑھتا ہوں، پھر اس کا ٹرانسلیشن بھی کر دوں گا، کہ آفٹر آئی فنش لرننگ دا قرآن
I would go to the mosque and sit with the scholars and listen to the sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islamic matters. I used to live in Makkah among tent dwellers in such a state of poverty that I could not even afford to buy paper to write. Buy की spelling गलत हो गई है. So I would write on stones and bones instead. तो इनका अपना मतलब अपनी इन्होंने बारे में लिखा है ये, और ये कोट एंड कोट है. तो बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं जब मस्जिद नबी जाता था, हुजूर अकरम के बारे में मस्जिद जाता था, तो हुजूर अकरम के हदीस और स्कॉलर्स बैठे होते थे, वो हदीस बयान कर रहे होते थे, तो मैं, और वो दीन के मसाइल बयान कर रहे होते थे, तो मैं उस ज़माने में आप समझिए कि टेंट डवेलर्स का मतलब ये कि उनका कोई घर नहीं था. ये जो रेगिस्तान में लोग रहते हैं, जिस तरह से थोड़े से अपने खेमे लगा के और उस तरह रहते थे, और इस तरह जाके वो मस्जिद में चीज़ें सुनते थे और फिर हड्डी और स्टोन पे लिखते थे. एक दिन उनके टीचर जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने देख लिया कि एक बच्चा जो है वो कोने में बैठा हुआ है, बाहर है. तो उससे पूछा कि तुम अंदर क्यों नहीं आते, तुम क्यों बैठे हो? तो उसने बताया कि मैं जो हूँ अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन. तो टीचर ने उससे पूछा कि तुम क्या सीख रहे हो, क्या किया? तो उन्होंने बताया कि मैंने जो भी आप सिखाते हैं मैं पूरा मेमोराइज कर लेता हूँ. और उन्होंने उस्ताद को वो चीज़ सुना दी. उस्ताद इतने ज़्यादा मुतासर हुए कि उन्होंने अच्छा कहा कि तुम मेरी क्लास में आओ, बैठो, तुमसे कोई फीस चार्ज नहीं होगी. बल्कि फिर वो बाद में उस्ताद की हेल्प भी करते रहे मजीद बच्चों को पढ़ाने के लिए. जब वो सिर्फ 20 साल के थे या थोड़ा कम से 20 साल थे, तो उनको उनके जितने उस्ताद थे, उलमा कराम थे, और उन्होंने उनको फतवा देने की इजाज़त दी थी. आप सबको पता है कि आज की दुनिया में भी जो मुफ्ती होता है सिर्फ वही फतवा दे सकता है. मुफ्ती का मतलब ये होता है कि एक आलिम भी जो है वो फतवा नहीं दे सकता. दूसरे उलमा, दूसरे फुक़हा और उलमा जिनको जो मुफ्तियान कराम भी हैं, उनके फतवे को रिले कर सकता है, हम तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो खुद फतवा नहीं दे सकता किसी नए मसले पर. तो इनको अल्लाह ताला ने इतनी फहम और फरासत दी थी कि इनके टीचर्स ने इनको इजाज़त दे दी थी कि ये भी फतवा दे सकते हैं, इवन के जब ये भी 20 साल के पूरे नहीं पहुंचे थे. एक दिन इनकी वालदा ने जो है, जब ये तकरीबन 13 साल के हो गए, तो इनकी वालदा ने कहा कि तुमने कुरान शरीफ याद कर लिया, तुमने हदीस सारी याद कर ली, तुमने और शायरी में भी, क्योंकि इनकी ज़ुबान बहुत ज़बरदस्त थी, इनकी अरबी ज़ुबान पे बहुत महारत थी, तो ये शायरी भी करते भी थे और उसको पढ़ते भी थे और पूरी याद कर लेते थे. तो इनकी वालदा ने कहा कि तुमने ये सारी चीज़ें कर ली, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मदीना मुनव्वरा जाओ और इमाम मालिक के पास जाके तुम उनसे अदब सीखो, अदब और उनका कैरेक्टर, और फिर उनसे दीन की नॉलेज सीखो. अब सुभान अल्लाह, ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम सबको समझना चाहिए कि दीन सीखने के लिए सबसे पहले अदब सीखना होता है. यानी आप अपने उस्ताद की इज्जत करें, आप अपने जो आपके कॉलीग्स हैं या जो आपके स्टूडेंट हैं क्लास में, उनकी इज्जत करें, आप दीन की इज्जत करें, आप अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत करें, आप सहाबा की इज्जत करें, आप हर उस शख्स की इज्जत करें और मोहब्बत करें जिसके पास अल्लाह का दीन है. तो देखिए, इनकी वालदा ने कुरान शरीफ हिफ्ज करा दिया, कुरान हदीस हिफ्ज करा दी, सब कुछ, उनको एक बेहतरीन नॉलेजेबल इंसान बन गए. लेकिन फिर भी उनको भेजा कि अब मजीद नॉलेज हासिल करने से पहले अब तुम अदब सीखो और उनका जो कैरेक्टर है इमाम मालिक का, उस कैरेक्टर से तुम सीखो और उसके बाद फिर दीन का बाकी इल्म सीखो. तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि उनके जो भाई थे, उनके कजन थे, वो गवर्नर मक्का के गवर्नर थे उस वक्त. तो उन्होंने एक लेटर लिखा अपने भाई, अपने कजन को, कि ये मेरा बेटा जो है इमाम मालिक के पास पढ़ना चाह रहा है. इमाम मालिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा कि वो बहुत मशहूर हो गए थे, और उनका, लेकिन ये कि बहुत ही संजीदा मिजाज थे और वो ज़्यादा बातें पसंद नहीं करते थे. अगर कोई हदीस के खिलाफ या उसकी इज्जत नहीं करता था तो उसको अपनी क्लास से निकाल देते थे. तो वो बहुत ही सख्त है इन बातों में कि कोई दीन का मजाक नहीं उड़ाए. तो इस वजह से उनसे बहुत से लोग डरते भी थे, और उनके पास, उनको अपने आदाब का तरीक़ाकार उनको अगर नहीं पता होता था तो उनके पास बहुत मुश्किल से जाते थे, या जाते थे भी थे तो बहुत डर के जाते थे. तो बहरहाल इस वजह से गवर्नर ऑफ मक्का की सिफारिश की, मतलब गवर्नर ऑफ मक्का से सिफारिश मांगी इनकी वालिदा ने, और मदीना के गवर्नर को खत लिखे हैं कि वो मेरे बेटे को हजरत इमाम मालिक का शागिर्द बना दें. अब ये लेटर लेके इमाम मालिक जो है वो खुद से अकेले पूरा समझे मक्के मुकर्रमा से मदीने का सफर किया सहरा में, और फिर पता न जाने कितने दिन लगे इन्हें, बहुत अरसे ये रेगिस्तान में रहे, फिर ये वहाँ पहुंचे और इन्होंने वो लेटर मदीना मुनव्वरा के गवर्नर को दिया. मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने लेटर देखा तो उन्होंने कहा कि
وہ یہ تو بہت مشکل کام ہے لیکن تم میرے ساتھ چلو، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو لے کے گئے ان کے پاس، امام مالک کے دروازے پہ دستک دی۔ امام مالک کی جو خادمات تھیں وہ آئیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ایک بچہ آیا ہے مکہ مکرمہ سے اور یہ دین سیکھنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے تو آپ لکھ کے دے دیجئے، ہم آپ کو لکھ کے بھیج دیں گے، اور اگر آپ کو کوئی اور دوسرا سوال ہے تو آپ، مطلب اس وقت انہوں نے بیسیکلی ان سے کہا امام صاحب بزی ہیں۔ تو انہوں نے امام مالک نے پھر کہا کہ بھئی یہ بہت دور سے آیا ہے بچہ، اور اگر تھوڑی تو اتنی دیر میں اب یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیچھے سے امام مالک آ گئے، اور انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ لیٹر انہوں نے اب وہ جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے وہ اتنا خوفزدہ تھے امام مالک سے کہ انہوں نے بغیر کچھ کہے صرف وہ لیٹر پکڑا دیا امام مالک کے ہاتھ میں۔ امام مالک نے وہ لیٹر پڑھا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے کہا اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اب دین کی کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی سفارشیں آئیں گی میرے پاس۔ وہ بہت ناراض ہوئے اس بات کے اوپر۔ تو جو امام شافعی تھے اس وقت 13 سال کی عمر کے تھے، تو انہوں نے بہت ہی عزت کے ساتھ کہا کہ امام مجھے قرآن آتا ہے، مجھے حدیث یاد ہے، اور میں نے آپ کی موتا مالک جو تھی وہ لکھ چکے تھے اس وقت، جو حدیث کی پوری کتاب تھی، انہوں نے کہا وہ بھی میں نے میمورائز کی ہوئی ہے۔ امام مالک کو بڑا چنبا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا چھوٹا سا بچہ۔ تو امام مالک نے اس سے کہا سناؤ مجھے۔ جب انہوں نے سنانی شروع کی تو امام مالک اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے پھر ان کو اپنا اسٹوڈنٹ بنا لیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم میرے پاس اب روزانہ پڑھنے کے لیے آ سکتے ہو۔ تو امام شافعی نے اس طرح امام مالک کے پاس 9 سال شاگردی کی، یعنی کہ ان کے پاس رہے، ان سے سیکھا، ادب بھی سیکھا، کیریکٹر بھی سیکھا، ان کے ساتھ دین کا اور حدیث کا علم بھی سیکھا، ساری چیزیں سیکھتے رہے۔ پھر امام مالک کا جب انتقال 179 ہجری میں ہوا تو پھر وہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، مکہ مکرمہ آنے کے بعد پھر ظاہر ہے ماشاء اللہ ان کی عمر 20 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور وہ ان کو سارا علم حاصل کر لیا، وہ بہت مشہور ہو رہے تھے وہ بھی۔ تو پھر ان کی والدہ نے ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی سے کرا دی۔ پوتی سے ان کی شادی ہو گئی، ان کا نام تھا حامدہ بنت نافی۔ تو ان سے شادی کرا دی۔ پھر ان کے 2 بیٹے ہوئے، ابو عثمان، ابو الحسن، اور ایک بیٹی ہوئی فاطمہ۔ تو یہ امام شافعی اب سمجھے اپنی زندگی میں اس لحاظ سے سیٹل ہو گئے۔ لیکن اب جو کچھ انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا تھا، خاص طور سے امام مالک سے، اب ان کو سب پھیلانا تھا آگے۔ یہ تو ایک ایسا شوق اور ایسی سوچ ہوتی ہے جو صرف واقعی کوئی بہت بڑا انسان جس نے اللہ کے دین کو سمجھا بھی ہو، قرآن اور حدیث کو اس طرح سے پڑھا اور سمجھا ہو کہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہماری ذمہ داری اب کیا بنتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا دین کا علم لوگوں کے ساتھ اپنا پھیلانا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں جو ہے یمن، اس زمانے میں یمن کا گورنر بھی ہوتا تھا، تو وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب امام شافعی سے ملے تو اس سے بہت امپریس ہوئے، ان کے سارے آرگنائزڈ وے میں جس طرح وہ چیزیں کرتے تھے، ان کا علم تھا، ان کی نالج تھی۔ تو انہوں نے ان کو ایک پوزیشن دے دی یمن میں، اپنی گورنمنٹ میں، ایز این ایڈمنسٹریٹو پوزیشن، ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا انہیں یمن میں۔ اچھا، اب یمن میں امام شافعی رہنے لگے، لیکن اب ان کا اتنا علم تھا تو وہ باتیں کرتے تھے لوگوں میں، اپنے حلقے میں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ اصل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ جو حکومتیں شروع ہو گئی تھیں، جس طرح پورے عربین پیننسولا میں اور پورے اسلامی حکومتیں جہاں جہاں تھیں وہاں پہ ایک نیا پرابلم تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ قائم تو ہو جاتی تھیں، خلفاء جو ہیں وہ دین کے اوپر ٹوٹل نہیں چلتے تھے۔ تو اس طرح سے لوگ پھر گورنمنٹ کے خلاف، یعنی گورنر کے خلاف اور خلیفہ کے خلاف باتیں شروع کر دیتے تھے۔ تو امام شافعی کے جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے ان میں بھی باتیں ہوتی تھیں، تو امام شافعی ان میں بہت سی باتوں میں ایگری کرتے تھے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز گورنر کو نہیں کرنی چاہیے، یہ چیز خلیفہ کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کے اوپر الزام لگا دیا لوگوں نے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے خلاف کوئی مشن چلا رہے ہیں۔ تو اس میں ان کے ساتھ 9 اور لوگوں کو اریسٹ کر لیا وہاں کے گورنر نے، اور پھر ان 9 لوگوں کو امیڈیٹلی پھانسی دے دی، یعنی ان کے سر قلم کر دیا، سب کو ایگزیکیوٹ کر دیا۔ اور بس چونکہ امام شافعی کی اتنا علم تھا اور اتنے عزت دار تھے، تو بس انہوں نے یہ کیا وہاں کے گورنر نے کہ پھر امام شافعی کو انہوں نے عراق بھیج دیا۔ اس وقت ہارون رشید خلیفہ تھے، ہارون رشید کے پاس بھیج دیا کہ آپ جائیں، فیصلہ کریں گے۔ جب عراق پہنچے تو ہارون رشید کی، جیسے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ بہت زبردست گورنمنٹ تھی، اس میں قاضی قضات اور جسٹس سسٹم بہت اچھی طریقے سے نافذ تھا۔ تو اس زمانے میں محمد ابن حسن الشیبانی، جو کہ اس وقت ان کے ٹیچر بھی تھے اور چیف جج تھے، چیف جسٹس تھے سمجھیے،
اس کورٹ کے وہاں کے. تو میں نے امام شافعی کو جب دیکھا تو انہوں نے امام صاحب سے پوچھا. امام صاحب نے جب بتایا کہ میں کوئی حکومت کے خلاف ریوولٹ نہیں کر رہا تھا, میں تو کوئی ایسی ان کے خلاف کوئی محاذ بھی نہیں چلا رہا ہوں, میں تو صرف حق جو بات تھی اس کو میں وہ کر رہا تھا, اس پہ سپورٹ کر رہا تھا, اور وہ میں کرتا رہوں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے. تو امام شعبانی نے پھر فیصلہ دیا کہ امام شافعی کو چھوڑ دیا جائے, اور ہارون رشید نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور امام شافعی پھر وہیں رہے بغداد میں, اور پھر انہوں نے اپنا دین کا علم پھیلانے کے لیے انہوں نے جو ہے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا, اپنے حلقے بنانے شروع کر دیے, اور انہوں نے اپنا ایک اسٹڈی سرکل بنا لیا. اور پھر انہوں نے وہاں سے جس طرح سے پہلے کے ائمہ کرام امام ابو حنیفہ بھی جو ٹریول کرتے تھے, تو کوفہ, بصرہ, شام اور دوسری جگہوں پہ وہ اپنا ٹریول کرتے تھے, وہاں سے سیکھتے بھی تھے, سکھاتے بھی تھے, اور پھر انہوں نے وہاں پہ اپنا جو سرکل بنایا تھا, وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 70 حلقے تھے, 70 سرکل تھے, جو مختلف علماء تھے اور جو فقہا تھے وہ بیٹھ کے اپنے اپنے سرکلز کو پڑھاتے تھے. تو آہستہ آہستہ امام شافعی اتنے مشہور ہوئے اور لوگوں کو ان کا انداز اتنا پسند آیا کہ وہ تمام مرج ہو کے ایک سرکل بن گیا, اور وہ امام شافعی کا تھا. ان کے جو آخری دن تھے وہ ایجپٹ میں, پھر وہ ایجپٹ چلے گئے تھے. ایجپٹ میں پھر انہوں نے اسی طرح سے اپنا سرکل بنایا. پھر ایجپٹ کے جو امیر تھے اور ایجپٹ کی جو گورنمنٹ تھی وہ ان کو اس سے بہت زیادہ متاثر تھی اور ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی تھی. اور چونکہ ایجپٹ کے زیادہ تر لوگ اس وقت امام مالک کو کے ماننے والے تھے, تو چونکہ امام مالک ان کے استاد تھے, تو اس وجہ سے ایجپٹ والوں نے ان کو بہت زیادہ ان کی سپورٹ کی اور ان کو وہاں پہ اپنا تعلیم اور تعلم کرنے کی اجازت دے دی تھی. امام شافعی جو ہیں یہ اتنا اسپورٹس میں بھی بہت آگے تھے. ان کی جو تیر اندازی تھی وہ اس کو 10 آؤٹ آف 10 اس طرح کہہ رہے ہیں کہ 10 آؤٹ آف 10 کے وہ جتنے بھی نشانے لگاتے تھے ٹھیک نشانے پہ لگتے تھے. مطلب یہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ان کے ساتھ کوئی چیلنج ہو جاتا تھا یا کوئی آدمی تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا ہوتا تھا تو وہ کبھی چوکتے نہیں تھے, یعنی کہ 10 میں سے 10 نشانے صحیح لگاتے تھے. اور پھر وہ بہت اچھے ہارس رائڈر بھی تھے, کیونکہ انہوں نے ریگستان میں بہت زیادہ وقت گزارا تھا. تقریباً 17 سال انہوں نے ریگستان میں وقت گزارا, 5 سال شروع کے جب چائلڈ ہوڈ میں, اور پھر 12 سال بعد میں. تو اس وجہ سے ان کی یہ بہت ہی رف ٹف ان کی براٹ اپ ہوئی تھی. اور پھر وہاں پہ انہوں نے ریگستانوں میں, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں کے جو عرب قبائل تھے ان کی عربی بہت زبردست ہوتی تھی, تو انہوں نے وہاں رہ کے اوریجنل جو عربک اسپیکرز تھے ان کے ساتھ وقت گزارا, ان سے عربی سیکھی. ایک قبیلہ تھا بنو حذائی ٹرائب تھا, جس کے لوگ مشہور تھے کہ وہ عربک کے اسپرنگ, یعنی کہ وہاں سے چشمہ پھوٹا ہے صحیح عربک فصحا کا. تو انہوں نے اس قبیلے کے ساتھ اتنے سال گزارے تو ان کی عربی بہت اچھی ہو گئی تھی. امام شافعی سے بہتر عربک اس زمانے کے اور پچھلے زمانوں میں بھی رہنے والوں کی کسی کی اتنی اچھی عربی نہیں تھی. ظاہر بات ہے پھر اس میں ان کو قرآن اور حدیث سمجھنے میں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی. تو اس وجہ سے ان کی ہر لحاظ سے اسپورٹس لے لیا جائے یا دینی تعلیم لے لی جائے یا دنیاوی تعلیم لے لی جائے اس لحاظ سے, یا لینگویج ایبلٹیز لے لی جائے, ہر لحاظ سے یہ بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی والے انسان تھے. یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور 13 سال کی عمر میں موطا امام مالک پوری انہوں نے حفظ کر لی تھی. ان کے ایک انکل تھے جو علم فراسہ کہتے ہیں. فراست کہتے ہیں کہ بیسیکلی کوئی انسان کسی کو دیکھ کے یا کسی چیز کو دیکھ کے اس کے بارے میں اس کو علم ہو جائے, اس کو پتہ لگے کہ ہاں یہ کچھ اس طرح کے سائنس آتے ہیں اس سے. فراست یعنی کہ آپ کا علم دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نالج اور انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپیرینس دیا ہو کہ آپ اس چیز کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں. تو ان کے ایک انکل تھے, انہوں نے جب ان کو دیکھا تو ان سے کہا کہ مائی سن, I see brilliance and intelligence in you, یعنی کہ میں تمہارے اندر بہت ہی ذہانت اور بہت ہی وہ بھی بہت بہترین انداز سے دیکھتا ہوں. تو یعنی کہ دیکھنے والے جانتے تھے کہ ماشاءاللہ ان کی کیا پرسنالٹی ہے. وہ بہت ہینڈسم تھے, ان کے لمبا چوڑا قد تھا, مسکولر تھے, یعنی اسٹرانگ بھی تھے کیونکہ ریگستان میں وقت گزارا تھا, اور ہر لحاظ سے ان کا کیریکٹر, ان کی پرسنالٹی, ان کا ظاہر, ان کا باطن بہت اسٹرانگ تھا, اور وہ کسی چیز میں ڈاؤٹ فل نہیں تھے. ابھی آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ وہ ایون اپنے استادوں سے ڈس ایگری کرنے میں ڈاؤٹ فل نہیں ہوئے. انہوں نے کہا مجھے جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے الفاظ سے سمجھ میں آئے گی میں اس پہ جموں گا, اور اگر مجھے اختلاف کرنا پڑا, اور انہوں نے بعد میں امام مالک سے بہت زیادہ اختلاف کیا اور پھر اس کی کچھ اس کی کانسیکوینسز بھی ہوئی جو انشاءاللہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا, یہ طبع تابعی تھے, ظاہر سی بات ہے, یہ مطلب صحابی ان کے جو
ان کے جو دور کے لوگ تھے انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے جب تابعی کو دیکھا تو یہ تبع تابعی ہو گئے. ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، مورل اور کیریکٹر بہت ایگزمپلری تھا، اور وہ بہت ہی شائستہ طبیعت کے مالک تھے. یعنی لوگوں سے بات کرتے تھے تو ان میں سختی نہیں تھی. یعنی امام مالک کی طرح وہ والی ان کی پرسنالٹی نہیں تھی. وہ ہر کسی سے بات کرتے تھے، ہر کسی گروپ میں بیٹھ جاتے تھے، زیادہ بولتے نہیں تھے اور کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، ہر کسی کو سکھانے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کی پرسنالٹی بہت ہی زبردست تھی. اچھا، ان کے استادوں کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ ان کے پہلے استاد امام مالک تھے، اور جب تک امام مالک حیات رہے یہ انہی کے پاس سیکھتے رہے. 9 سال انہوں نے امام مالک کے پاس گزارے. ان کے بعد پھر سفیان ابن عیینہ سفیان ابن عیینہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے پڑھا. پھر ان کے ایک اور ٹیچر محمد ابن الحسان، اور یہ جو ہیں یہ محمد ابن حسن ہے، سوری یہ میرے خیال میں حسان غلط اسپیلنگ ہے. محمد ابن الحسن جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے، اور جو ہے وہ ان کے ون آف دا موسٹ فیوریٹ اسٹوڈنٹ بھی تھے. تو آپ سوچیں امام ابو حنیفہ کی پھر ساری انڈرسٹینڈنگ اور ان کی حدیث اور ان کی کتاب امام شافعی نے ڈائریکٹ ان سے سیکھی، تو آلموسٹ ایز اف کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے وہ سیکھیں چیزیں. فورتھ ٹیچر ان کے تھے جو بہت مشہور ہیں، امام اوزاعی. اور امام اوزاعی جو ہیں ان کا بھی ایک الگ مذہب تھا. مذہب سے مراد یہی ہے جیسے مالکی، شافعی، حنبلی. ضابطہ اس زمانے میں کسی نے بھی جو ہے اپنا مذہب لکھا نہیں تھا، ان کے شاگردوں نے آگے جا کے لکھا تھا. امام اوزاعی کا بھی تھا لیکن وہ پھر بعد میں منگل ہو گیا تھا، اور اس کی کوئی بعد میں اس کی کوئی چیز آگے چلی نہیں. لیکن وہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ان کی اپنی فقہ کی کتابیں تھیں، اور اس کے تو امام اوزاعی بھی ان کے ٹیچر تھے. اور وہ ان کی ایکسپرٹیز تھی انٹرنیشنل لاء میں. اب دیکھیں دین میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالی صرف قرآن اور حدیث کی چیزیں، انہوں نے پوری دنیا کے علم کو اسٹڈی کیا تھا، اور پھر قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو انٹرپریٹ کیا تھا، اور پھر یہ سارے لاز بنائے تھے، انٹرنیشنل لاز. پھر ان کا ایک اور استاد ہے امام اللیث ابن سعد، یہ ایجپٹ میں رہتے تھے، اور یہ امام مالک کے بہت خلاف تھے، امام مالک کے ٹیچنگز کے خلاف تھے. تو ان کے ساتھ بھی امام شافعی نے کافی ٹائم لگایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پھر امام مالک سے جو ان کے اختلافات تھے وہ انہوں نے بیسیکلی ان سے بھی کافی چیزیں لی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے امام مالک سے اختلافات ہو گئے تھے. بہرحال یہ ان کے مین ٹیچر، اور ان کے کوئی 70 سے زیادہ ٹیچر تھے. اور انہوں نے ہر موقع کے اوپر جب بھی محسوس کیا، انہوں نے اپنے ٹیچر سے عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ڈس ایگری کیا، اور ان کو سمجھایا کہ میں کیوں ڈس ایگری کرتا ہوں. اور امام مالک سے جو ہے انہوں نے بہت دفعہ یعنی کہ ان کے بکس کے اوپر، اس کے اوپر بہت دفعہ انہوں نے ڈس ایگری کیا. ان کی 2 کتابیں مشہور ہیں امام شافعی کی. ایک الام ہے جس میں اوپینینز آف امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی ہے. یعنی انہوں نے اس پوری کتاب میں، چونکہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بہت کچھ سیکھا تھا، کہ امام ابو حنیفہ کا جو فقہ تھا اس کو انہوں نے پورا ڈسکس کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، مزید ایکسپلین کیا ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ حنفی مذہب کی بہت سی چیزیں جو آگے بڑھی ہیں، کیونکہ امام شافعی نے اس کو سپورٹ کر کے آگے بھی بڑھایا. اور امام اوزاعی جن کا اپنا مذہب تھا وہ بھی امام ابو حنیفہ سے بھی متاثر تھے. تو اس لحاظ سے الام جو کتاب ہے وہ ٹرانسلیشن اس کا آج بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے میرے خیال میں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہم میں سے توفیق دے ہمیں پڑھنی چاہیے. پھر ان کی ایک بہت مشہور کتاب تھی الرسالہ. الرسالہ میں انہوں نے فقہ آف حدیث لکھے ہیں، یعنی پرنسپلز آف فقہ. اچھا، ابھی تک کسی بھی امام نے، امام ابو حنیفہ نے یا امام مالک نے، کسی نے کوئی اصول نہیں بنائے تھے کہ اصول الفقہ کیا ہونے چاہیے. تو ظاہر بات انہوں نے سیکھا امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، ان کے استادوں سے، سب سے سیکھنے کے بعد پھر انہوں نے اصول وضع کیے. اصول وہ ہوتے ہیں کہ گائیڈ لائن، کہ آپ ان کے مطابق اب آپ فقہ کے اوپر کتابیں لکھیں گے یا فیصلے کریں گے جو بھی آنے والے لوگ. تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلامک امہ کے ساتھ. اچھا، امام شافعی کے دوران 2 بڑے گروپس تھے، فیکشنز تھے، جن کو امام شافعی نے بڑی مہارت سے اور بیچ میں رہتے ہوئے، یعنی کہ اس کو کامنالٹیز اس کی ہائی لائٹ کرتے ہوئے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا تھا. ایک تو تھے اہل الرائے. اہل الرائے وہ ہیں زیادہ، جیسے امام ابو حنیفہ کو بھی اہل الرائے کہا جاتا ہے. ان کا ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ اہل الرائے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کو جب تک 100% 100/100 یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے راوی صحیح ہیں اور یہ بہت جگہوں سے لنک ہے اس کا، تب جا کے وہ
उस हदीस के मुताबिक वो करते थे, कोई रूलिंग देते थे, वरना फिर उस पे अपनी राय का इजहार करते थे कुरान और हदीस की रोशनी में, तो उनको अहलुर राय कहा जाता था। अच्छा, इमाम मालिक के जो काफी वो वालिद थे वो थे अहले हदीस। अच्छा, अहलुल हदीस कौन होते हैं? जो अब तो बहुत सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन उस वक्त उसका मतलब ये था कि चूंकि इमाम मालिक कभी मदीना मुनव्वरा से निकले ही नहीं, तो उन्होंने दुनिया भी ट्रैवल नहीं की, और वो कहते थे कि जो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले लोग हैं, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और उनकी औलाद हैं, उनका दर्जा बहुत बुलंद है, और जो उनसे हम हदीसें लेते हैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हदीसें हमें और कहीं से नहीं मिल सकती। तो वो अहले हदीस कहलाए। तो ये अहलुर राय और अहले हदीस थोड़े से ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उस दौर में आ चुके थे। तो इमाम शाफई ने बहुत ही महारत से इन दोनों को ये समझाने की कोशिश की कि अहलुर राय के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, और अहले हदीस के क्या एडवांटेजेस हैं, और बजाय इसके कि इसमें फैक्शन बने, इन लोगों को मिल के दीन की जो भी फिक्र है वो आगे बढ़ाना चाहिए। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत फरासत दी थी। एक दफा जो है इमाम शाफी जो है वो बेसिकली जो उनका फिक्र था उसमें वो जिसे कहते हैं कि हाथ रेज करते थे नमाज के दौरान। आई थिंक उसको रफ़ा यदैन बोलते हैं आज के दौर में या नहीं, या बहरहाल वो या इमाम शाफी की जो भी उनका मसलक था, तो वो उस तरह करते थे, उसको मानते थे। जब इमाम अबू हनीफा की कब्र पे वो गए एक दफा फातिहा पढ़ने, तो उन्होंने मस्जिद में गए और वहां उन्होंने रफ़ादैन नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल इमाम अबू हनीफा की तरह नमाज पढ़ी। तो उनके शागिर्दों ने पूछा कि इमाम साहब आप तो रेगुलर ये करते हैं, तो आपने ये क्यों तर्क किया? तो उन्होंने कहा कि ये मैंने उस शख्स के रिस्पेक्ट में किया जो यहाँ पे लेटा हुआ है। यानी कि वो इतना इमाम अबू हनीफा की और बड़े उलमा की इतनी इज्जत करते थे कि उनकी इज्जत की खातिर उन्होंने उस तरह नमाज पढ़ी जैसे इमाम अबू हनीफा बताते थे। सुभान अल्लाह, ये था इन लोगों का कैरेक्टर और इन लोगों का दिल एक दूसरे के लिए। और आज हम लोग जो है छोटी छोटी सी बातों पे बड़े बड़े उलमा को और फुकहा को नाउजुबिल्लाह गाली भी दे देते हैं और बुरा भला कह देते हैं। तो हमें सीखना चाहिए, वन ऑफ द मेजर रीजन आई थिंक हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि हम ये सीखें कि असल लोग कैसे थे। उनको मानने वालों ने तो बहुत सी चीजें खराब कर दी हैं बाद में। तो सुभान अल्लाह, हमें उन लोगों की चीजें जाके पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए कि उनका क्या ख्याल था। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अच्छा, वो अपनी डिबेट्स वगैरह में जब उनकी होती थी, क्योंकि ज़्यादातर बातचीत चलती थी लोगों के दरमियान, तो बहुत ज़्यादा काम एंड क्वाइट होते थे, और उन्होंने कभी भी अपनी वॉइस रेज नहीं की, कभी वो चीखे चिल्लाए नहीं, कभी किसी पे नाराज नहीं हुए। यानी कि इतनी डिबेट्स होती थी, इतनी बातें होती थी, लेकिन कभी भी किसी शख्स ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि इमाम साहब कोई दर्ज दे रहे हैं या बयान कर रहे हैं और उनकी आवाज़ ऊंची हो गई हो, या ये कि वो किसी के साथ गुस्से में आ गए हो। हमेशा सुकून इत्मीनान से लोगों की बातें सुनते थे, फिर अपने लिहाज से उसको फतवा दे देते थे। और वो ये कहते थे कि डू नॉट डिसरिस्पेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। उन्होंने एक चीज ये, क्योंकि उस जमाने में वो ऑलरेडी देख चुके थे कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के जो शागिर्दीन थे, उनमें से सब तो नहीं लेकिन बाज थोड़ा सा इख्तिलाफ करना शुरू हो गए थे, और इख्तिलाफ काफी सीरियसनेस इख्तियार कर रहा था। तो वो बार बार सबको ये समझाते थे कि डिसरिस्पेक्ट, अपने डिफरेंट ओपिनियंस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, क्योंकि वो सब कुरान और हदीस पे बेस्ड हैं। मानना किसी चीज को एक अलग बात है, और किसी चीज की मुखालफत और बेइज्जती करना एक बिल्कुल अलग बात है। अगर आप एक खास फिक्र को मानते हैं तो माने, और जो है दूसरे फिक्र को लेकिन उसकी पूरी इज्जत करें और उसको माने, और दिल में ये जज्बा रखें कि वो भी 100% सही चीज है, क्योंकि वो भी एक इतने बड़े फकीह और इतने बड़े इमाम और अल्लाह के नेक बंदों की फिक्र है। ठीक है। अच्छा, इमाम साहब जो हैं वो ज़्यादातर सारी चीज़ें उनकी कुरान और सुन्नत से होती थी, लेकिन जिस तरह हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था कि जब कुरान और सुन्नत से कोई डायरेक्ट चीज़ नहीं मिलती थी किसी हदीस से, तो फिर वो इजमा करते थे, यानी दूसरे उलमा कराम को और फुक़हा को सबको बुला के डिस्कशन होती थी। डिस्कशन के बाद किसी एक खास फतवे के ऊपर इजमा होता था। और अगर वो भी ना हो, या इंसान अकेला हो, या कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे ये बड़े बड़े उलमा और फुक़हा मौजूद ना हो, तो फिर वो कयास करने की आदत थी। यानी बिल्कुल इमाम अबू हनीफा के ही फिक्र पर थे इस मामले में। उन्होंने एक किताब जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है, किताबुल उम लिखी। और किताबुल उम जो है वो बेसिकली इमाम अबू हनीफा की, लोग कहते थे कि पीपल से दैट यू कैन सी द स्पिरिट ऑफ इमाम अबू हनीफा थ्रू आउट द बुक अल उम। अल उम में उन्होंने, चूंकि इमाम अबू हनीफा के उस्ताद से भी और इमाम अबू हनीफा के शागिर्द से भी
علم حاصل کیا تھا تو ان کے دل میں امام ابو حنیفہ کی بہت بڑی گریٹنس تھی. تو وہ انہوں نے یہ پوری کتاب جو لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ کی روح بول رہی ہے اس کتاب میں. سبحان اللہ. اچھا انہوں نے پھر اپنی کتاب میں جو ہے یہ بھی لکھا کہ جس طرح سے لوگ اماموں کو اس طرح فالو کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ وہ پیغمبر ہوں. اور انہوں نے یہ چیز کلیئر کی تھی کہ دیکھا پیغمبر کا ایک اپنا درجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, ان کا ایک ان سے ہائیسٹ درجہ کسی کا بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کا ان کے بعد کے درجات ہیں, اس کے بعد پھر تابعی لوگ ہیں, اور جو فقہا ہیں جو ائمہ کرام ہیں ہماری امت کے, وہ جو ہیں وہ پیغمبر نہیں ہے کہ ان کے پاس شریعت ہو کوئی نئی. تو اس وجہ سے ان سے اختلاف آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو پیغمبر بنا کے پوجنے لگیں. تو انہوں نے امام مالک سے بہت زیادہ کانٹرڈکٹ کیا, امام مالک کی ٹیچنگ سے, ان کی فقہ سے, بلکہ آخری دور میں بہت زیادہ چیزوں پہ اختلافات ہو گئے تھے. انہوں نے پھر پوری کتاب لکھی ہے اور انہوں نے اس اختلاف کے بارے میں, اگین ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر امام یا ہر عالم یا اتنے بڑے بڑے فقہا یہ اپنے اپنے دور کے لحاظ سے چیزوں کو اسٹڈی کرتے تھے, دیکھتے تھے حالات کیا ہیں, اور اس لحاظ سے پھر آگے آنے والی جنریشنز کو گائیڈ کرتے تھے. تو ان کے دور میں جب انہوں نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے پھر بہت سی چیزوں میں کانٹرڈکشن کر کے اس کو باقاعدہ ڈاکیومنٹ کیا, اور پھر انہوں نے یہ سکھایا کہ یو شوڈ بی کمیٹڈ ٹو آنیسٹی, یعنی آپ سچ اور حق کا ساتھ دیں, لیکن کسی کی ڈسرسپیکٹ نہیں کریں, کسی کی بے عزتی نہیں کریں, کسی کو برا بھلا نہیں کہیں, لیکن آپ کے پاس اگر حدیث اور قرآن کی ایک توجیہ موجود ہے تو وہ آپ اس کو سچے دل سے اس کے اوپر کمٹمنٹ کا اظہار کریں. امام مالک کے انتقال کے بعد ان کے جو امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے, کیونکہ امام شافعی نے کافی ان سے اختلاف کیا تھا, تو وہ ان سے نفرت کرنے لگے, اور نفرت یہاں تک پہنچ گئی کہ ابھی ایک واقعہ میں بتاؤں گا, بڑا کیا کہنا چاہیے اذیت ناک واقعہ, لیکن بہرحال اب آپ یہ سوچئے کہ امام البیہقی سب نے نام سنا ہوگا, ان سے بہت ان کا کتابیں ہیں, اور علم السیوطی, امام السیوطی, ان کے بھی ہم لوگ ہر روز پڑھتے رہتے ہیں. امام بخاری جو کہ آتھر ہیں اتنی بڑی صحیح ستہ میں سے بخاری شریف کے, تو وہ سارے شافعی مذہب پہ تھے, مطلب انہوں نے ایگری کیا تھا امام شافعی سے, اور پھر اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا تھا, کسی دوسرے کی انہوں نے برائی نہیں کی, لیکن امام شافعی کے مذہب کو فالو کرتے تھے. اچھا امام شافعی نے جو ہے اپنے زمانے میں بہت ہی جس طرح دو فیکشنز بن گئے تھے نا, انہوں نے امام شافعی نے بڑی مہارت سے ان کے درمیان کام کیا تھا. اب ان کے درمیان میں ان کے دور میں ایک اور کچھ فتنے تھے. ایک تو معتزلہ کا تھا, اس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ معتزلہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کریشن ہے, اللہ کا ورڈ نہیں ہے. تو پھر اس کی بہت ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے پھر اگر وہ نہیں مانتے یہ تو پھر یہ دین کے خلاف ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو اہل البیت کا ایشو تھا, جس کی وجہ سے آپ سمجھیے کہ بنو امیہ کی ساری لڑائیاں ہوئیں, بنو عباس کی ساری لڑائیاں ہوئیں, اور پھر شیعہ حضرات آج تک ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں اہل بیت کے معاملے میں. اور پھر کیونکہ اس کی حقیقت کو بہت کم لوگ جانے ہیں, ہر کوئی اپنے آپ کو اہل بیت یا سید یا شیعہ کہہ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم ہیں, باقی سب بیکار ہیں, سب لوگ غلط ہیں. امام شافعی نے اس میں بھی بہت زیادہ سیریسلی کانٹرڈکٹ کیا. انہوں نے معتزلہ کے بارے میں تو بہرحال جو کچھ بھی لکھا کہا وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ, لیکن یہ کہ جو انہوں نے اہل بیت کے بارے میں لکھا وہ انہوں نے اس طرح لکھا. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ بنو عباس جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بھی لنک ہے, کیونکہ حضور اکرم کے چچا تھے حضرت عباس. بنی امیہ جو ہیں وہ سمجھیے ان کا بھی اس لحاظ سے لنک تھا کہ وہ تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے, بنو امیہ سے, لیکن جو ان کا ابو سفیان کا اور حضرت امیر معاویہ کا جو تعلق تھا, جو کاتبین وحی بھی تھے اور سب سے, تو ان کا ایک اپنا تعلق تھا بنو امیہ کا. اسی طرح سے اس کے بعد پھر علوائیٹس تھے. یہ علوائیٹس وہ نہیں کہ جو آج کے شیعہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس آف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یعنی حضرت زین العابدین, حضرت پھر امام باقر, امام اور دوسرے جو امام جعفر, امام باقر, یہ سارے ان کو جو سمجھیے 12 ہیں جو کہ اثنا عشری شیعہ میں جو انہی کے حضرت علی سے چلتا ہے نا, حضرت علی, پھر حضرت امام حسن, امام حسین تھے, پھر ان کے چوتھے امام سے امام زین العابدین, پھر اسی طرح سے امام باقر, امام سارے تھے, وہ بھی انشاءاللہ ہم کبھی ذکر کریں گے. تو اینی وے, تو امام شافعی نے کہا
کہ ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ خلافت صرف اہل بیت میں آنی چاہیے. حالانکہ سوچیں اتنی بڑی بڑی جنگیں اسی بات پہ ہو گئیں, لوگ قتل ہو گئے, پوری خلافتیں مٹ گئیں اس بات پہ کہ خلافت جو ہے اہل بیت کے پاس ہونی چاہیے. تو انہوں نے اس چیز کو پروف کیا کہ خلافت جو ہے یہ کوئی نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا رول دیا ہے, نہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رول آیا ہے کہ خلافت سے حضور اکرم کے خاندان میں ہونی چاہیے. تو انہوں نے اس کو پروف کیا اور اس کو باقاعدہ ڈاکیومنٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ خلیفہ بنا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو لیڈ کر سکے. اور تو امام شافعی نے کہا کہ the دین and اہل بیت have nothing to do with the political makeup. یعنی دین اور اہل بیت جو ہیں وہ اللہ کے لیے کام کریں, ان کی اپنی ایک عزت ہے, ان کا ایک مقام ہے. اہل بیت ہونے کا تو بہت بڑا مقام ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں ان کا تو کوئی مطلب ویسے تو بہت بڑا مقام ہے. لیکن گورنمنٹ کے معاملات میں, جہاں تک گورنمنٹ کے معاملات میں پھر آپ کو بہت سی دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے گائیڈ کر سکیں, اس وقت کے لحاظ سے لیڈرشپ پرووائڈ کر سکیں. تو انہوں نے کہا تھا پولیٹیکل میک اپ کے لحاظ سے اہل بیت کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہت سے لوگ پھر ان سے جیلس بھی ہو گئے, ناراض ہو گئے اور ان کے باقاعدہ اس بات پہ دشمن ہو گئے. اب یہ زیادہ تر وہی لوگ تھے جو اہل بیت کو سمجھتے تھے کہ بس انہی کے پاس ساری جو چاہے وہ خلافت ہو یا لیڈرشپ ہو یا فتوے دینے کی اجازت ہو, وہ سارا سمجھتے تھے صرف اہل بیت کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس سے کانٹراڈکٹ کیا. اور بعض لوگ ان کو شیعہ بھی کہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی کسی ایک سائٹ کو اس طرح سے اسٹرانگلی اہل بیت کے خلاف یا اہل بیت کے حق میں کبھی بھی انہوں نے ایک اس پہ نہیں کیا. انہوں نے کہا جو سچ بات ہے, جو حق بات ہے, اس اپنی آنیسٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہونا چاہیے ہمارا. تو بعض لوگ ان کو شیعہ کہنے لگے تھے, بعض لوگ جو ہے ان کے کہتے تھے یہ شیعہ کے خلاف ہیں یہ. اچھا, امام ابو حنیفہ, آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا جو میں نے بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے استاد جو تھے وہ امام باقر بھی تھے, اور امام باقر جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, اور امام جعفر بھی تھے. تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں کے جو ٹیچرز تھے وہ علوائد تھے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیجیٹ خاندان سے تھے. تو بعض لوگوں نے ان کو بھی شیعہ کہنا شروع کر دیتے کہ وہ تو ایکچولی شیعہ مذہب کے تھے. حالانکہ یہ سب چیزیں بعد میں آئیں, شیعہ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس وقت تو بھائی علوائد یا اس طرح سے لوگ کہتے تھے, اہل بیت بولتے تھے. لیکن بعد میں آ کے یہ پھر شیعہ کا کانسیپٹ شروع ہوا ہے امام شافعی کے بھی بعد. تو اینی وے, تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو امام ابو حنیفہ امام مالک کو بھی کہتے تھے, پھر امام شافعی کو بھی کہنا شروع ہو گئے. لیکن یہ کہ اب آگے چیزیں جو چلیں اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیوں ان کو ایکیوز کیا. اچھا, اب ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ابھی ہارون رشید کے زمانے میں ہے, ٹھیک ہے. ہارون رشید وہ ہیں جنہوں نے بیت الحکمہ بنایا تھا, ہاؤس آف وزڈم, جنہوں نے یونان سے کتابیں, بڑے بڑے فلاسفرز کی کتابیں منگا کے ٹرانسلیٹ کر کے اپنی مسلم امت میں عام کر دیا تھا کہ لوگ جو ہیں علم حاصل کریں, سائنس کا بھی, فلسفے کا بھی, اور ہر چیز کا, دین کا بھی, تو ہر لحاظ سے. اب امام شافعی اور جو دوسرے علماء تھے, ظاہر بات ہے ہر دور کی اپنی ایک نالج بیس ہوتا ہے. تو امام شافعی پہ لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ آپ جو ہیں وہ فلاسفی اور جو ہے اس پہ ریزننگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. یعنی کیونکہ ریزننگ سے مراد لاجک سے یعنی منطق جو ہے وہ فلسفہ سارا ہے. منطق جو ہم جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ کو صحیح اللہ پہ ایمان لانا ہے تو آپ منطق سے ہر چیز پروو نہیں کر سکتے, آپ کو ایمان دل میں رہنا ہوگا. تو اس وجہ سے وہ منطق اور فلسفی کا ان پہ الزام لگانے لگے تھے. لیکن یہ بات بالکل غلط تھی, کیونکہ امام شافعی جو ہیں وہ جتنا زیادہ علم رکھتے تھے, عربی زبان میں ماہر تھے, اور جتنے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے, تو وہ ان چیزوں کو وہ نہیں کرتے تھے. ابو حنیفہ نے بیسیکلی بہت کلیئرلی یہ بتا دیا تھا کہ امیت خلافت, اور پھر ظاہر سی بات ہے انہوں نے عباسی خلافت بھی دیکھی, حضرت امام ابو حنیفہ نے شروع کی. تو انہوں نے کہا تھا یہ دونوں جو ہیں یہ اللیجیٹمیٹ خلافتیں ہیں, یعنی ان دونوں کو خلافتیں نہیں ملنی چاہیے تھیں. امام مالک نے اس میں اگری کیا, لیکن انہوں نے تھوڑا سا آگے پیچھے اس میں ڈس ایگری بھی کیا, لیکن موسٹلی اگری کیا. تو یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک, یہ دونوں فقہاء کرام یعنی ائمہ کرام, ان دونوں نے اس بات پہ اگری کیا کہ امیہ خلافت اور عباسی خلافت جو اللیجیٹمیٹ تھی. لیکن چونکہ اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا اسی میں تھی, تو سب نے اس کو اس لحاظ سے تو ایکسیپٹ کیا کہ گورنمنٹ کے لحاظ سے, لیکن جو دینی لحاظ سے مسلمانوں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت ہونی چاہیے تھی, وہ اس لحاظ سے نہیں ہوئی. امام شافعی جو ہیں وہ
اہل بیت سے اس بات پہ ڈفر کرتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. تو انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ places whoever he finds and wills to be in this position, and he never said that he had to be from his bloodline. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو بھی اللہ جس کو بہتر سمجھے گا وہ اس کو خلافت دے گا یا لیڈرشپ دے گا. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری بلڈ لائن سے ہر خلیفہ آئے گا میرے آنے کے بعد. تو انہوں نے یہ چیز بھی پروف کر دی حدیث سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگوں نے غلط طریقے سے اڑائی ہوئی تھی. اچھا، اب چونکہ انہوں نے اپنے اون ٹیچرز کو کریکٹ کیا تھا، امام مالک کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا عزت کے ساتھ، تو ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے امام مالک کے. تو جیسے ہی امام مالک کا انتقال ہوا تو ایک دفعہ درس دے رہے تھے امام شافعی یمن میں، تو ان لوگوں نے حضرت امام مالک پہ امام شافعی پہ اٹیک کر دیا اور ان کو اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی زخموں سے پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ ایجپٹ چلے گئے تھے. لیکن بعد میں یہ کہ ان کو ایک اور بیماری بھی تھی جو اس ابیوز کی وجہ سے اور بڑھ گئی تھی. تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اسی جو امام مالک کے اسٹوڈنٹس نے مارا تھا وہ اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام مالک انہوں نے بلکہ خود بھی شاید امام شافعی نے کہا کہ اگر امام مالک ابھی زندہ ہوتے تو وہ اس بات پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مارتے کہ جو ہے امام شافعی کو تم نے اس طرح مارا ہے. تو سبحان اللہ، یہ بار بار سوچنے کا یہ موقع ہے کہ وہ سارے ائمہ کرام، وہ سارے علماء کرام جب ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے، تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. بہت ہی یعنی کہ ایک سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. ہم لوگوں کو بہت غور سے سوچنی چاہیے یہ بات، اور اپنے دلوں سے، اپنے ذہنوں سے جتنے دیندار علماء ہیں، فقہاء ہیں، بڑے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، کیونکہ وہ صحابہ تک سلسلہ چلا جاتا ہے. لوگ اپنی زبان صحابہ کے خلاف بھی کھول دیتے ہیں صرف کسی پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے. استغفر اللہ. تو اپنی قبریں جہنم میں تیار کر رہے ہیں اگر ایسا لوگ کرتے ہیں. تو امام شافعی کا انتقال 54 ایئرز میں ہوا. ان کے جو فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھے وہ امام احمد بن حنبل تھے، جو کہ پھر چوتھے امام ہیں ہمارے ائمہ کرام میں سے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اور انہوں نے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے تقریباً 100 کے قریب بکس لکھی. ان میں کتاب الام الرسالہ کا ہم نے ذکر کیا. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے 3 کتابیں اور لکھی: اختلاف الحدیث، اختلاف العراقیانی، اختلاف مالک و الشافعی. تو انہوں نے پوری کتاب لکھ دی کہ حدیث میں جو اختلافات لوگوں کے چل رہے تھے ان کو کیسے فکس کرنا، پھر عراق میں جو اختلافات تھے آپس میں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے انہوں نے دیکھا. پھر انہوں نے باقاعدہ اپنے اور امام مالک کے درمیان جو اختلافات تھے اس کے اوپر پوری کتاب لکھ دی کہ کس وجہ سے وہ اختلاف کرتے ہیں اور ان کی توجیہات کیا ہیں. اس کے بعد پھر ان کی بہت سی کتابیں تھیں. ایک کتاب الحجہ تھا جس میں یعنی باقاعدہ انہوں نے ساری ریزننگ پیش کی تھی اور حجت قائم کی تھی بہت سے فقہ کی جس کے اوپر وہ بلیو کرتے تھے. پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور آخری دور میں جب ان کو شاید زخم آئے اور انہوں نے پھر وہ ایجپٹ چلے گئے. ایجپٹ میں پھر انہوں نے کافی عرصہ گزارا. ان کے اسکالرس جو ایجپٹ کے تھے ان کے گرد جمع ہو گئے. ایجپٹ کے جو لوگ تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ایجپٹ کے گورنر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ ہر کوئی ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا. اور ان کے 2 بیٹے جو تھے اس وقت ان کے جنازے میں اویلیبل تھے، انہیں کے ساتھ رہے. ان کا مزار مبارک جو ہے وہ قاہرہ میں ہے، ایجپٹ مصر میں، اور وہ 2004 ہجری بمطابق 820 عیسوی 54 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر رحم کرے، ان کی روح پر رحم کرے، اور ان تمام لوگوں کی ارواح پہ رحم کرے اور ان کی مغفرت فرمائے جنہوں نے بڑی کوششیں کی کہ ہم تک دین صحیح طریقے سے پہنچ جائے. ہمیں ان لوگوں کے لیے ہر نماز میں ہر وقت دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کے درجات بلند کرنے کی دعائیں کرنی چاہیے. اور پھر نہ صرف یہ کہ ہم تک بلکہ آگے جتنی جنریشن قیامت تک آئیں گی ان لوگوں کے احسان کا بدلہ ہم کوئی چکا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت کرے، ان کی روحوں کی اور ان کی قبروں کو کشادہ کرے، ان کی روحوں کو جنت اور فردوس میں جگہ دے. اور جو یہ وقت عالم برزخ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے قبریں وسیع کر دیتا ہے، وہاں پہ جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے، جنت کی ہوائیں چلا دیتا ہے.
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی کشادہ کرے اور ہمیں دین کے اوپر بہترین انداز سے عمل کرنے کی اور دین کی، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اللہ کے دین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے جو بڑے بڑے ولی اللہ ہیں ان لوگوں کی ہمیں عزت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم لوگ اگلی کلاس میں امام احمد بن حنبل، جو وہ بھی اپنے وقت کے ایک اتنے بڑے آپ سمجھیے عالم فقیہ تھے کہ ان کی جب زندگی آپ پڑھیں گے اور ان کے اوپر جو مصائب اور وائے اس کے باوجود وہ حق پہ کس طرح قائم رہے، یہ سب انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ آج کی تک کے لیے پھر اتنا ہی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔